الله وبركاته. حامل ومصلي أما بعد. يا أيها الذين آمنوا توابين شهداء معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور اسٹیج پر جلوہ افروز مہمان خصوصی اور جملہ اراکین، میں آپ حضرات کے سامنے جو تقریر کرنے کے لیے بس اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں اپنی تقریر کا اور اپنے خیالات کا اظہار اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ قوموں کی حیات میں تخیل فہم ہو۔ کسی قوم کی ترقی کے لیے اور کسی قوم کی ترقی کا انحصار اس بات پر موقوف ہے کہ وہ قوم اپنے حقوق کے لیے کتنی حساس و بیدار ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے حقوق کے لیے حساس و بیدار نہیں تو ظاہر ہے وہ قوم تنزل کا شکار ہوگی اور اس کے حقوق کو دلانے کے لیے کوئی انسان آگے نہیں ہے۔ ہم خود اپنے لیے ذمہ دار ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے خود کھڑے ہوں، اور علماء اس معاملے میں سب سے آگے آتے ہیں، کیونکہ علماء کرام کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرچشمہ اور سرمایہ ہوتا ہے۔ اگر اس کام کی شروعات ہم کر رہے ہیں اور اگر جو ہے اس چیز کو لے کر ہم اٹھ رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مشن کامیاب ہوگا۔ اور ہم دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر مجھے جوانوں سے ستاروں کی جو دعوتیں ہیں کمال، ایک چیز ذاتی مفاد اور ایک چیز ہوتی ہے ملی مفاد۔ ملی مفاد ہمیشہ ذاتی مفاد سے مقدم ہوتا ہے۔ اگر ہم ملی مفاد کو لے کر اٹھیں گے، ملی مفاد کو توجہ دیں گے اور ملت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آگے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں کامیابی سے نوازے گا۔ کیونکہ ذاتیات پر جب کوئی انسان ذاتیات کا یا شخصی افضلیت کا کوئی انسان شکار ہوتا ہے پھر وہ قوم تنزل کا شکار ہوتی ہے، وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قوم کا اپنا یہ حال ہے، اس میوات کا یہ حال ہے کہ وہ ذاتیات میں کوئی الجھ کر رہ گئی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں صحیح سے رہوں، میرے معاملات صحیح سے چلتے رہیں، مجھے ملت سے قوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے آج تک کوئی ایسا رہنما، کوئی ایسا لیڈر، کوئی امت کا کوئی فرد ایسا کھڑا نہیں ہوا جو ان لوگوں سے، ذمہ داران قوم سے، سیاسی نیتاؤں سے یہ سوال کر سکے کہ ہماری قوم کے، ہماری ملت کے تقاضے ہیں کو پورا کرو۔ اس لیے میں اس اسٹیج کے مادھیم سے آپ سب کے ساتھ بیک زبان ہو کر یہ آواز لگا رہا ہوں کہ ہم سب میوات کے ملی تقاضے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ملی تقاضوں کے لیے ہم سب کو سب سے پہلے مینیفیسٹو کی ضرورت ہے۔ اور مینیفیسٹو کے ریکارڈنگ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اعلان عام کر دینا چاہیے کہ جس کا مینیفیسٹو نہیں وہ کینڈیڈیٹ نہیں۔ اگر کوئی کینڈیڈیٹ اپنا مینیفیسٹو جاری نہیں کرتا ہے، اگر کوئی کینڈیڈیٹ اپنا مینیفیسٹو نہیں دیتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ علماء کرام اور دیگر لوگوں کو اس کا سمرتھن نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم۔